صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اور قرآن کی عظمت جس سینے میں ہے وہ سینہ گویا کہ سینہ ہی نہیں بلکہ ایمان کا خزینہ ہے۔ جس زبان پر قرآن کے لاہوتی نغمے جاری ہو، جس زبان پر قرآن کی تلاوت کے پاکیزہ کلمات خیر جاری ہو، وہ زبان دنیا کی اور زبانوں میں سب سے مقدس زبان ہے۔ اور وہ کان جو قرآن کی تلاوتوں سے مسرور ہو جاتے ہو، قرآن کی تلاوتوں سے جھوم اٹھتے ہو، قرآن کی سماعت کو پورے ذوق اور شوق کے ساتھ کرتے ہو، وہ کان اور دیگر انسانوں کے کانوں کے مقابلے سب سے عظیم عظمت والے کان ہیں۔ اس لیے کہ قرآن یہ خود پروردگار عالم کا کلام ہے۔ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ سے کلام کرتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کا کلام سنتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہاڑ پہ گئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنی قوم میں سے 70 افراد کو لے کر کے طور پہ آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی قوم بنی اسرائیل میں سے 70 چنندہ انسانوں کا انتخاب فرمایا، جو سب سے دانشور، سمجھدار، عقل مند اور لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سوجھ بوجھ رکھنے والے تھے۔ ایسے خاص 70 افراد کا انتخاب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور انہیں اپنے ساتھ کوہ طور پہاڑ پر لے چلے۔ اس لیے کہ پہاڑ جو طور کا ہے وہ کھڑا نہیں، ایسے پھیلا ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب یہ پہاڑ کے قریب پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم یہی ٹہرو، میں پہاڑ پر اوپر جا کے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو پیغام مجھے ارشاد فرمائے گا وہ میں تمہیں آ کر کے بتا دوں گا۔ تو جاتے جاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے کلیم، ہمیں بھی وہ کلام سننا ہے جو آپ پہاڑ کی چوٹی پر اپنے رب کا کلام سننے جا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو سب سے پہلے تم پاکیزہ ہو جاؤ۔ یہ قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے شرط ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھونے سے پہلے پاک ہو جاؤ، طہارت حاصل کر لو۔ حضرت موسیٰ نے بھی یہی حکم دیا کہ پہلے پاک ہو جاؤ، غسل کر لو، وضو کر لو، اور 3 دن تک مسلسل روزے رکھو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں پہاڑ کے دامن میں نیچے چھوڑ کر کے اوپر پہاڑ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اوپر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، نیچے سے ان قوم بنی اسرائیل کے افراد نے کیا دیکھا کہ اچانک جہاں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، آسمان سے ایک نور کا کھمبا اترتا ہے اور طور کی پہاڑی سے منسلک ہو جاتا ہے۔ گویا کہ ایک نور کا ستون ہے، ایک نور کا پلر ہے، اور وہ گردش کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، اور وہ گھومتے 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 پھیلتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ پھیلتے پھیلتے اتنا پھیلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نور کے ستون کے دائرے میں آ گئے، اور ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام دکھائی دینا بند ہو گئے۔ پھر انہوں نے کیا دیکھا، وہ وہیں سے غور کر کے سنتے تھے کہ انہیں ایسا لگتا تھا جیسے کوئی 2 لوگ آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہوں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، عین اسی درمیان میں ان لوگوں نے وہیں سے آواز لگائی، اے موسیٰ جس کلام کو تم سن رہے ہو وہ کلام ہمیں بھی ڈائریکٹ سننا ہے، ہمیں بھی براہ راست سننا ہے، تب ہمیں یقین آئے گا کہ تم رب سے کلام کرتے ہو۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے یہاں سے آواز لگائی، کیا دیکھا کہ اچانک اسی نور کے ستون سے ایک بجلی چمکی، ایک نور کی شعاعیں نکلی جو ان یہودیوں کو اپنے دامن میں لے لیا، ان کے سروں پر چاروں طرف نور پھیل گیا، اور پھر ایک لاہوتی آواز آنے لگی، انا اللہ، میں اللہ ہوں، الا اللہ، اور میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جانی چاہیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور ان یہودیوں نے ڈائریکٹ اللہ کا کلام سنا، اس کے بعد آواز بند ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نیچے آئے، اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نیچے آئے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے آج تمہاری خواہش کے مطابق رب کا کلام سنا؟ تب اس قوم نے کیا کہا، اے موسیٰ کلام تو ہم نے سنا ہے، مگر ہمیں اس بات پر کیسے یقین آئے کہ وہ کلام اللہ ہی کا تھا، کیونکہ اس کے بارے میں یا تو آپ جانتے ہیں یا ہم جانتے ہیں، اور کوئی اس کا گواہ نہیں ہے۔ آپ تو دعویٰ کرنے والے مدعی ہیں، آپ کہتے ہیں خدا کا کلام ہے، اور ہمارا انکار ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا، مگر اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ڈائریکٹ سنا دیا، اپنے کلام سے مشرف فرمایا، ان بد نصیبوں کے نصیب میں دولت ایمان نہ تھی، وہ قدر نہ کر پائے، اللہ کے کلام کی عظمتوں کو سمجھ نہ پائے، اللہ کے کلام کو انہوں نے بس ایسے ہی ہلکے میں لیا، تو پھر نتیجے میں کیا ہوا؟ اسی وقت ان پہ آسمان سے ایک عذاب اترا، جس سے وہی کے وہی وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، سب پر موت طاری ہو گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرا مقصد یہ واقعہ سنا کر کے یہودیوں کی عظمت باور کرانا نہیں، بلکہ یہ سمجھانا ہے کہ جب بھی اللہ کے کلام کو ہلکے میں لیا جاتا ہے، خدا کے کلام کو اگنور کیا جاتا ہے، خدا کے قرآن کی عظمتوں کا انکار کیا جاتا ہے، تب پھر وہ بندہ عذاب الہی میں گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کوئی معمولی شے نہیں ہے، قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت کا نام قرآن مجید ہے، اللہ کے بے شمار احسانات میں سے ایک عظیم احسان کا نام قرآن مجید ہے، اللہ کے بے شمار فضل و کرم میں سے ایک خصوصی فضل اور کرم کا نام قرآن مجید ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کو عطا فرمایا، جس کی تلاوت کرنے سے انسان دنیا میں بھی آباد رہتا ہے اور مرنے کے بعد اس کی قبر بھی روشن کر دی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے حافظوں کو اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں سے یہ فرمائے گا کہ اے میرے بندو، جو تم دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن تم نے پڑھا، اس کو حفظ کیا تھا، آج وقت آ گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں تمہیں انعام سے نوازا جائے۔ تو اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے، جس قرآن کو دنیا میں تو پڑھتا تھا، آج اسی قرآن کو پڑھتا جا، پڑھتا جا، پڑھتا جا، اور اپنی منزل جنت کو پاتا جا۔ تو پھر وہ بندہ قرآن کی تلاوت شروع کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
عليهم ولا الضالين۔ جیسے اس طرح بندہ خدا قرآن پڑھتا جائے گا، ہر ایک آیت مکمل ہونے پر جنت کا ایک محل تیار ہوتا جائے گا۔ یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے قرآن پڑھنے والوں کے لیے، قرآن کی عظمت کو سمجھنے والوں کے لیے، قرآن کا دنیا میں احترام کرنے والوں کے لیے، قرآن کی قدر و منزلت کو سمجھنے والوں کے لیے۔ اور وہ بہت ہی بد نصیب ہیں جو قرآن کی برکتوں، فضیلتوں، اس کی عظمتوں سے آج دور بھاگتے پھر رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت، اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت ہمیں تو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ہم یہ فائدہ کیسے اٹھائیں، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ہم قرآن پڑھ کر کے اس کی فضیلتیں کیسے حاصل کریں، تو ہم انہیں جواب میں کہیں گے قرآن پڑھنا سیکھو۔ پھر کہیں گے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ قرآن کو سیکھیں، تو ہم کہیں گے کم سے کم قرآن کی تلاوت سن لیا کرو، یا تو پڑھ لو، اور اگر نہیں پڑھنا آتا تو سیکھو، اور اگر اتنی بھی توفیق نصیب نہیں ہے تو کم سے کم قرآن کو سن لیا کرو۔ اس لیے کہ قرآن پڑھنے کی تو بہت فضیلت ہے، قرآن کو سیکھنے کی اس سے بھی زیادہ فضیلت ہے، اور قرآن کو سننے کی اللہ خود فرماتا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سماعت کرو، غور سے سنو، اور جب قرآن کو سنو گے، قرآن کو سماعت کرو گے تو رب کا وعدہ ہے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اے میرے بندو تم پر رحم کیا جائے گا۔ قرآن کی تلاوت سنو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تم پہ رحم و کرم کی نظر فرمائے گا، اللہ تم پہ رحم فرمائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر کوئی پریشان آدمی پریشانی میں ہو اور رب رحم فرما دے تو مجھے آپ بتائیے اس کی پریشانی باقی رہے گی؟ اگر کوئی بیمار ہے اور رب اس پہ رحم فرما دے تو اس کی بیماری باقی رہے گی؟ اگر کوئی بے روزگار ہے اور قرآن سن لے، اللہ اس پہ رحم فرما دے تو کیا اس کو روزی نہیں ملے گی؟ یقیناً ملے گی۔ بیمار اگر سن لے تو شفا یاب ہو جائے گا، اگر قرضدار سن لے تو اللہ اس کے لیے غیب سے انتظام فرما دے گا، اگر بے روزگار سن لے اللہ اس کی روزی میں بے پناہ برکتیں وسعتیں عطا فرمائے گا، اور اگر کوئی مصیبت زدہ سن لے اللہ اسے مصیبتوں کے دلدل سے نکال دے گا، اگر کوئی بے اولاد سن لے اللہ اسے صاحب اولاد بنا دے گا، اگر کوئی جس کے گھر میں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں جنم لے رہی ہیں، اولاد نرینہ یعنی بیٹا نہیں پیدا ہوتا، اگر اس نیت سے سن لے اللہ رحم فرمائے گا تو اللہ بیٹا کی نعمت سے بھی نواز دے گا۔ الغرض قرآن ایک دوا ہے، ہزاروں بیماریوں کی ایک دوا ہے۔ انسان چاہے جیسا مرض لے کے آئے، جیسی بیماری لے کے آئے، جیسا سوال لے کے آئے، ہر سوال کا جواب قرآن ہے، ہر بیماری کی دوا قرآن ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہم اس سے دور ہیں، اس لیے اس کے فائدے آج ہم نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کو مومنوں کے لیے شفا فرمایا ہے، تو اگر کسی کو شفا چاہیے تو قرآن کی تلاوت کرو، یا قرآن کی تلاوت سنو، یا قرآن کو سیکھو، اور رحمت چاہیے تو قرآن سیکھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن تو خود یہاں تک کہتا ہے اگر کوئی بھٹکا ہوا انسان جو گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہے، جسے گناہوں کے دلدل سے نجات چاہیے، ہدایت چاہیے، تو امریکہ اور یورپ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، موجودہ سائنس کی ٹیکنالوجی کو اپنا کر ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی آئیڈیل جسے آپ بنا رہے ہیں اس کے نقش قدم پہ چل کر کے تمہیں ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی، تو پھر ہدایت ملے گی کس چیز سے؟ تو اللہ نے خود ہی فرما دیا ہے ہدی للناس، یہ قرآن ہی ہے جو انسانوں کو ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ والی بات، قابل غور بات، کیا فرمایا گیا؟ فیہ ہدی للناس، للناس کا معنی ہوتا ہے انسان، یہاں پر مومن کے لیے خاص نہیں کہا گیا، مسلمان کے لیے نہیں کہا گیا،
کسی ایک مذہب والے، کسی ایک نسب والے، کسی ایک خاندان، کسی ایک قبیلے والے کے لیے قرآن کو خاص نہیں کیا گیا، بلکہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ ہدی للناس، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں جس کو ہدایت چاہیے کہیں اور نہ جائے، قرآن کی طرف آ جائے۔ یہ قرآن ہی ایک ایسی واحد کتاب ہے اس پورے برہمانڈ میں کہ اگر جس کو ہدایت کا نور چاہیے یہ ہدایت کا نور بھی دیتا ہے، زندگی کا سرور بھی دیتا ہے، اور قبر کو نور سے معمور بھی کر دیتا ہے، اور پھر قیامت کے دن بارگاہ مولا سے جنت الفردوس کا پروانہ بھی دلاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں رمضان اور قرآن ایک ساتھ آئیں گے۔ سبحان اللہ، رمضان اور قرآن ایک ساتھ آئیں گے۔ کہاں آئیں گے؟ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور آ کر کے کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن اور رمضان یہ دونوں آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں، رمضان کہے گا اے مولا جتنے بھی صاحب رمضان ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے رمضان کا احترام کیا تھا، جنہوں نے دنیا میں رمضان کی عظمتوں کا سمجھا، رمضان کا احترام کیا، اس کے تقدس کو پامال ہونے نہ دیا، رمضان کے روزے رکھے، اس میں خوب صدقات و خیرات کی، اس میں اللہ کی رضا والے کام کیے، رمضان کہے گا اے مولا ان سب کی طرف سے آج میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں، اے مولا میری سفارش کے وسیلے تو ان سب کو جنت الفردوس کا پروانہ عطا کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے جب رمضان سفارش کرے گا آواز آئے گی اے رمضان، کوئی اور کہتا تو شاید ٹال دیتے، مگر تو میرا مہمان ہے، اور میرا مہمان جس کی سفارش کر دے اللہ وحدہ لا شریک اس رمضان کی سفارش کو رد نہیں کرتا۔ اے رمضان جا، تو جس کو چاہے، جس نے تیرا احترام کیا ان سب کا ہاتھ پکڑ اور اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ قرآن بھی آئے گا، اور قرآن آ کر کے عرض کرے گا اسی طرح اے پروردگار جتنے بھی دنیا میں قرآن پڑھنے والے تھے، جنہوں نے رات کو پڑھا، جنہوں نے صبح کو پڑھا، جنہوں نے شام کو پڑھا، جنہوں نے پریشانی میں پڑھا، جنہوں نے خوشی میں پڑھا، جنہوں نے غموں میں پڑھا، جنہوں نے شادیوں میں پڑھا، جنہوں نے موتوں میں پڑھا، جنہوں نے گھروں میں پڑھا، جنہوں نے مکان میں پڑھا، جنہوں نے دکان میں پڑھا، جنہوں نے میدان میں پڑھا، اے اللہ جن جن لوگوں نے میرا احترام کیا، میری تلاوت سے اپنے دل کو آباد کیا، میری تلاوت سے اپنے گھر کو آباد کیا، میری تلاوت سے اپنے روح کو تازگی بخشی، میری تلاوت سے اپنے ایمان کو مضبوط کیا، اے پروردگارہ میں ان سب کی جانب سے سفارش کرتا ہوں، اے اللہ ان کے حق میں میری سفارش کو قبول کر لے۔ آواز آئے گی اے قرآن، کوئی اور کہتا تو ٹال دیتے، تو میرا ہی کلام ہے، تو میرا ہی کلام ہے، پڑھنے والوں نے تجھے نہیں پڑھا بلکہ انہوں نے تو میرا کلام پڑھا ہے، مجھ سے باتیں کی ہیں، اب میں اپنے کلام کی لاج کیسا نہ رکھوں۔ رب فرمائے گا اے قرآن جا، جتنے تیری تلاوت کرنے والے تھے ان سب کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ تو جنت میں لے جا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ قرآن تو اس قدر با عظمت ہے کہ دشمنوں کے سینے میں بھی یہ بڑے آسانی سے جگہ بنا لیتا ہے۔ 1400 برس میں نہ جانے کتنے چیزیں بدل گئی، نہ جانے کتنے زمانے بدل گئے، نہ جانے کتنے لوگ بدل گئے، نہ جانے کتنی کتابیں تبدیل ہو گئی۔ فارسی اور عربی کی بہت ساری وہ کتابیں جو آج سے تقریباً 800-900 برس پرانی بھی کتابیں ہوں گی، یا اس سے بھی اور لے لو 700 یا 500 برس پرانی کتابیں ہوں گی، بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جن کا آج وجود باقی نہیں ہے، مگر قربان جائیے عظمت قرآن پر۔ 1400 برس، 1400 صدیاں گزرنے کے بعد بھی قرآن تس سے مس نہ ہوا، ایک لفظ بھی ادھر کا ادھر نہ ہوا۔ جیسا قرآن کبھی ابو بکر کے ہاتھ میں تھا ویسا ہی قرآن آج ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ جو قرآن حضرت عمر فاروق تلاوت کیا کرتے تھے آج اسی قرآن کی تلاوت اسی طرح ہم بھی کر رہے ہیں۔ جو قرآن
حضرت عثمان غنی نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، آج وہی قرآن کا نسخہ ہماری مسجدوں کی طاق میں سجا ہوا ہے، ہمارے گھروں میں سجا ہوا ہے، بلکہ مسلمان کے بچے بچے کے سینوں میں سجا ہوا ہے۔ اور یہی قرآن ہے جس قرآن کو پڑھ پڑھ کر کے مولا علی میدان میں فتح کے جھنڈے گاڑتے چلے جاتے تھے، وہی قرآن آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور بات کی جائے اگر مخالفت کی تو آج سے کئی گنا زیادہ